وہ بشر مانتے تھے اور نبی کہ بشر نبی نہیں ہے، کہتے ہیں نبی تو ہے لیکن بشر، تو فرق کیا ہوا عقیدے میں؟ ان کے اور ان کے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ اچھا ایک مسئلہ اور سمجھ لو کہ وہ مکے والے بشر کیوں مانتے تھے کہ ان کے سامنے تو حضور پیدا ہوئے، حضور عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اسی لیے ابو جہل سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کا نبی سچا ہے، تو کہا بالکل سچا ہے۔ وہ سردار نے کہا ابو جہل کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ولد فینا وعاش فینا، ہم میں پیدا ہوئے، ہمارے ساتھ 40 سال زندگی گزاری، کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ تو سچا ہے۔ انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے مقابلے کا، منا وزیر ومنہم وزیر، منا امیر ومنہم امیر، کبھی ہم امیر بنتے ہیں کبھی وہ بنتے ہیں، اب اللہ نے ان کو تو نبوت دے دی، ہم کیا کریں؟ ہم ضد میں مانیں گے نہیں، لیکن ہے سچا۔ وہ سب کچھ آنکھوں سے ولادت بھی دیکھی، رضاعت بھی دیکھی، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بھی دیکھا، حلیمہ کا دودھ پیتا ہوا بھی دیکھا، بی بی شیمہ کے ساتھ کھیلتا ہوا بھی دیکھا، آپ کی جوانی بھی دیکھی، مکے والوں کی بکریاں چراتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ تو بشریت کا انکار نہ کر سکے، نبوت کا انکار کر دیا۔ ہمارے جاہلوں نے نبی پاک کی شان سنی، عظمت سنی، جمال سنا، کمال سنا، لیکن آنکھوں سے ولادت نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے نبوت کا تو انکار نہیں کیا، بشریت کا انکار کر دیا۔ یاد رکھو۔ اچھا پھر ان کی ایک بہت بڑی دلیل ہے جو ان کے مولوی دیتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، نور و کتاب مبین۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نور بھیجا، یعنی محمد مصطفیٰ، اور قرآن بھیجا، لہذا قرآن کی روح سے حضور نور ہیں۔ یاد رکھو یہ بات ان کی غلط ہے۔ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے ہے یہدی اللہ بہ، ضمیر مفرد ہے، اگر یہ دو الگ الگ ہوتے تو آگے ضمیر بہما تثنیہ ہوتا۔ یہدی بہ اللہ، مانو قرآن بھی وہی ہے اور نور بھی وہی ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، قرآن، انزلنا الیک نورا مبینا، اللہ کا قرآن۔ لیکن اگر کسی جگہ آپ نور بھی کہیں گے تو مجازن کہیں گے، جن سے نور نہیں کہہ سکتے ہو۔ اس لیے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پر زندگی گزرے، اور سب سے آخری کلمہ جو موت کے وقت زبان پہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے جی میری اکیڈمی ہے، ہم گھروں میں استاد بھیجتے ہیں، استادوں سے پتہ نہیں کیا 50% کیا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آخر اکیڈمی کا خرچہ کیسے چلے گا؟ حجر اسود کو بوسہ دینے سے نیت کے حساب سے گناہ بندے کے اندر بھی ڈال دیتا ہے، بندے کے اندر گناہ معاف ہوتے ہیں کہ حجر اسود گناہ اندر ڈال دیتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا تھا حجر اسود سورج کی طرح روشن تھا، سب بدت و خطایا بنی آدم، ابن آدم کی گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ دوران طواف نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، نہ بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، آخرت کا ڈر ہے، دین سیکھنا ہے، اپنے علاقے میں کسی مدرسے سے دین سیکھیں، علماء سے سیکھیں، تبلیغ والوں سے سیکھیں۔ ابابین تو کوئی نہیں ہوتا، اوابین ہوتا ہے۔
وہ مغرب کے بعد رفع یدین کا میں نے ابھی بتا دیا، کرو تو کوئی حرج نہیں، نہ کرو تو اعتراض نہ کرو۔ کہتا ہے جی کہ میں نے 4 شادیاں کی ہیں، اب 5ویں کرنا چاہتا ہوں، تو ایک کو طلاق دے دو، کیونکہ 4 سے زیادہ تو رکھ نہیں سکتے نا۔ ہاں شیعہ کے نزدیک البتہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں 9 بیویاں جائز۔ جناب وہ بھی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کی 9 بیویاں تھیں، ہماری 4 کیوں ہیں؟ اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 5 اور 4 9۔ خدا کا خوف کرو، 4 بیویاں ہیں، ابھی تمہارا 4 سے جی نہیں بھرا ہے، 5ویں کرنا چاہتے ہو۔ اگر ان 4 نے اتفاق کر لیا نا تو تمہارا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے حضرت اسماعیل کا حوالہ دیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور وہ آیت اور حدیث مجھے لکھ کے بھیج دیں جس میں حضرت اسماعیل کو رسول کہا گیا ہے۔ ایک رسول لغوی ہوتا ہے، ایک رسول حقیقی ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے ذرا کسی عالم سے پوچھا کرو۔ ٹانگ میں درد ہے، 11 درجے کو صبح 7 بجے مینا سے اپنی رہائش کا آبادی دیا، واپس آ گیا، 11-12 کی کنکریاں میں نے اپنی بیوی کے حوالے کر دی۔ بہرحال کوئی بات، جو اگر آپ کو تکلیف تھی، معذور تھے، پھر جائز ہے۔ پھر 12 ذی کو میں نے خود باری ٹھیک ہو گیا، بھائی اگر آدمی معذور ہے، چل نہیں سکتا، بیوی کو وکیل بنائے، کسی کو بنائے۔ آپ مسجد میں ہوں یا کہیں ہوں، جب امام کہے حی علی الصلاۃ، مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، کہ لا حول ولا قوت، مسجد میں کھڑے کھڑے بھی نماز کی توفیق اللہ نہ دے تو بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کیا بات ہے کہ مسجد میں نہ کہیں؟ قرآن کو روایات کی روشنی مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ قرآن خود دلیل ہے، اگر قرآن دلیل ہے تو صحابہ کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ جب اللہ نے حکم دیا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو ایک صحابی نے 2 دھاگے کالا اور سفید ترانے کے نیچے رکھ لیے۔ اللہ کے بندے یہ دھاگے بگا دی، صبح صادق صبح کاذب، ان کو سمجھ نہیں آیا، تمہیں آ جائے گا سمجھ۔ ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہو بھائی۔ طواف زیارت عورت ناپاکی کی حالت میں نہ کرے، اگر کرے گی تو اس کو ایک بڑا جانور اونٹ یا گائے، تو اونٹ پر 1500-1600 ریال جو لگے گا، نئی ٹکٹ نہ لے لے، کیوں پریشان، چھوڑ دے سی۔ مینا میں رات کو سویا تو پیروں پہ کپڑا تھا، کوئی حرج نہیں۔ میری نانی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آفاقی نے عمرہ مکمل کیا، بال کٹوائے، بعد میں یاد آئے کہ جب ہوٹل سے وضو کر کے بس میں بیٹھا لبیک کہتے ہوئے بس میں مجھے نیند آ گئی تھی، اگر اس نے نیند آ گئی تھی ٹیک لگاتے تو وضو ٹوٹ گیا، وہ طواف کیسے ہوا؟ دوبارہ طواف کر لیں، طواف دوبارہ کر لیں، عمرے کی بات نہیں، طواف دوبارہ کر لیں، چونکہ صفا مروہ تو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے نا۔ ہم 7 دن حج سے پہلے مکے آئے، مقامی جماعت کی نماز پوری کی، حج کے درمیان مزدلفہ میں قصر نماز ادا کی، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اللہ قبول کرے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف جو ہے عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر احرام کی چادر پاؤں پر ڈھانک کے سو گیا کچھ نہیں ہوتا۔ میں اپنے بیٹے کا نام زمزم رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتے ہو۔ ایک میرا دوست ہے، اس کی اللہ نے، خدا کی قدرت، اس کو اللہ نے 3 لڑکیاں ہیں، ایک کا نام صفا رکھا، ایک کا نام مروہ رکھا، ایک کا نام درد رکھا۔ لڑکی کا نام تو پھر بھی ہو سکتا ہے، لڑکے کا نہیں ہو سکتا۔
حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد طواف زیارت کیا اور ہم میاں بیوی نے ایک دوسرے کے بال کاٹے، بالکل ٹھیک ہے۔ 12-11 کی تاریخ کی زوال کے بعد کی، 13 کی صبح کی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ والدین بیمار رہتے ہیں، تبلیغ کے کام میں سمجھ نہیں رہتی، بہرحال ان کی اجازت کے بغیر تبلیغ میں نہ جائیں۔ میرے دوست نے زوال سے پہلے کنکری ماری، وہ دم پڑ جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں حلالہ کرنا ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ حلالہ نہیں تو کیا ہے؟ حج کے بعد قضاء عمری معاف نہیں ہوتی، نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ پچھلی اور اگلی صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے، نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ویسے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آدمی مسجد جیرانہ جائے احرام نہ باندھے کوئی حرج نہیں، جیرانہ میقات تو نہیں ہے نا، وہ تو حرم کی حد سے باہر ہے۔ طلوع ممنوع اوقات فجر سے لے کر سورج نکلنے تک، عصر سے لے کر مغرب تک، اور جب سورج سر پہ کھڑا ہو۔ امامہ سنت ہے، حضور پاک نے ہمیشہ پگڑی باندھی ہے، لیکن ٹوپی بھی پہنی ہے بغیر امامے کے۔ میں نے پہلے کنکری ماری، طواف زیارت بعد میں، کیا ٹھیک ہے بھی اسی طرح کہ پہلے کنکری مارو، قربانی کرو، حل کرو، پھر طواف زیارت کرو۔ طواف زیارت کرتے ہوئے شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے سعی مکمل کر لی، دوبارہ طواف زیارت نہیں کریں گے، ضرور کرو دوبارہ۔ جب شک پڑ گیا ہے تو اب وضو کر کے ایک دفعہ پھر طواف دہرا دو، کیونکہ طواف زیارت جو ہے وہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، تحلل کامل نہیں ہوتا۔ میاں بیوی نے ویل چیئر پہ طواف زیارت کیا، چکروں کے درمیان وضو ٹوٹنے کی، وضو ٹوٹا نہیں ہے، بہرحال ہو گیا طواف انشاءاللہ۔ بہرحال وہم میں نہ پڑے، اللہ قبول فرمائے بس۔ 70 سالہ بزرگ صبح 10 بجے کنکری ہمارے، اس پر بھی دم ہے۔ گیارہ تاریخ کو دیوال سے پہلے کنکری جائز نہیں ہے۔ اگر گراؤنڈ پہ ہم طواف کریں، عورتوں سے مکس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اوپر کر لیا کریں۔ شریعت میں داڑھی کی لمبائی ائمہ اربعہ کے نزدیک 1 مشت ہے۔ حضور کی زیارت خواب میں نصیب ہو، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا تھا، پڑھا نہ کریں۔ انزال بہل کرنا ہے، بچہ روکنا، اگر بیوی راضی ہے، وقفہ کرنا چاہتے ہو تو جائز ہے۔ بیوی کی بہن، بھانجی یا بھتیجی سے معانقہ کرنا بالکل حرام ہے۔ حیض کے دوران میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ یہ تو قرآن ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتیٰ کہ یاد رکھیں حیض ختم ہو گیا، خون بند ہو گیا، لیکن عورت نے غسل نہ کیا ہو تب بھی میاں بیوی نہیں مل سکتے۔ میرے والد پاکستان میں ہیں، اپنی قربانی سے پہلے میری قربانی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میں جدہ میں رہتا ہوں، بغیر احرام کے آیا تھا، میں نے احرام مسجد عائشہ سے باندھا تھا، ٹھیک ہے۔ غار حرا میں جانے کا نہ حکم ہے، نہ کبھی صحابہ گئے ہیں، یاد رکھیں۔ اگر جاؤ تو کوئی بات نہیں، باقی نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ زور سے آمین کہنا بھی جائز ہے اور آہستہ کہنا بھی جائز ہے، یہ جھگڑے نہیں، اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قیامت والے دن حضور پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کون آدمی ہے پتہ نہیں، شریعت کے مطابق آدمی کا اتباع کرو یا چھوڑ دو، کون آدمی مجھے کیا پتا۔ خدا دن کو رات میں داخل کرتے، ہاں جب رات بڑھ جاتی ہے تو گویا دن کا حصہ اس کے اندر ہوتا ہے، کبھی دن بڑھ جاتا ہے تو رات کا حصہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں عالم بھی نہیں ہوں لیکن میں خلیفہ بنوں گا، دماغ خراب ہوگا، اس کو ہسپتال بھیجیں۔ سیدھی دعا اللہ سے مانگے وسیلے کے بغیر۔ یہاں پر جو مرغی ملتی ہے اللہ عالم، جو مکے کی ہے وہ تو حلال ہے، جو باہر سے آتی ہے اللہ جانے۔ اگر 2-3 طواف کر لیں اور پھر ہم سب کے 2 رکعات کر کے پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز فجر میں دعائے قنوت سنت ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی خاص علاقے میں مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے، اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ حیض والی عورتوں کے لیے طواف وداع ان پہ معاف ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ زوال کا وقت جو ہے جب ظہر کی اذان ہوتی ہے اسے 10 دن پہلے شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دیوبندی اور تبلیغی جو ہے نا یہ جہاد کا درس نہیں، وہ تم دیا کرو، سارے کام وہ تو نہ کرے نا، جہاد والا کام تم کیا کرو نا، مسلمان بنو گے تو جہاد کرو گے، جب کلمہ پڑھنے نہیں آتا جہاد کیا کرو گے؟ ویسے آدھا کام تم سنبھال لو۔ 12:10 پہ ہم نے کنکری ماری، بالکل ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ تو قرآن میں ہے، باقی نہیں، ہمارے یہاں ادب کا لفظ ہے، یہ تو ادبن کہتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے اولاد بند کرے جائز ہے۔ مقیم امام کے پیچھے مسافر کی نیت وہی ہوگی جو امام کی ہے، پوری نماز پڑھے گا۔ موجودہ بیت اللہ جو ہے اس کا کچھ حصہ عبداللہ ابن زبیر نے اور اس کے بعد پھر حجاج نے بنایا تھا۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کے پیشاب وغیرہ حنفی مسلک میں ناجائز ہے، صرف امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ما یوکل لحمہ، جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے۔ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت بھی پاک ہے، ہاں بالکل پیا کریں، اچھی بات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منی بھی پاک ہے، وہ بھی پیا کریں۔ الفاظ سے واپسی پر ٹانگوں کے درمیان ریش الاحرام کھول دیا، مغرب کے وقت طواف زیارت کیا، 11 کو فجر کے وضو کرنے کے دیکھا کہ شلوار پر کچھ ریش کرنے کا خون لگا ہوا تھا، اللہ قبول کرے، لیکن احتیاطاً وضو کر کے طواف زیارت دوہرا دو، چونکہ طواف زیارت حج کا عام رکن ہے۔ بیت اللہ، مسجد، اللہ کا گھر، جو مرضی ہے کہو۔ میرے 2 بیٹے ہیں، عبد الخالق اور ان کے اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو جو بھی لاولد ہیں سب کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح بنائے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد عرش رکھا ہے، صرف محمد کافی ہے، داڑھی میں خضاب لگا، کالا نہ ہو، باقی جو مرضی ہے لگاؤ۔
حج کے دوران کوئی گمشدہ چیز ملے تو یہاں باقاعدہ مقام بنے ہوئے وہاں جمع کرا دو. حیض کی حالت میں کعبے کے پاس کیا مسجد کے اندر ہی نہیں آ سکتی تو کعبے کے پاس کیسے کھڑی ہوگی؟ حیض کی حالت میں طواف الوداع معاف ہے، مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. ہم نے 11 تاریخ کو چھوٹے کو کنکری ماری، تیسرے دن چھوٹے جمعرات کو 14 کنکریاں مار دی. بہرحال اللہ قبول فرمائے، قضا کر دیا نا آپ نے. عمرے کے لیے ہے کہ راستے میں حیض آ گیا، احرام نہیں باندھا، ویسے ہی واپس آ گئی، بہرحال نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں. قصر پاک قتل فیملی تکافل بھی مجھے پتہ نہیں ہے. جب تک آدمی پوری پالیسی نہ پڑھے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر علماء نے فتویٰ دیا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ہم 32 دن کے لیے مکے آئے تھے، 22 دن کے بعد طائف گئے. جب طائف گئے مسافر ہو گئے. شوگر کا علاج کسی حکیم سے جا کے پوچھے. ویسے اگر زیتون کے 2 چمچ صبح و شام پیے جائیں تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی. ختم تو نہیں ہوتی، کنٹرول ہو جاتی ہے. پہلے دن کنکریاں مار کے اپنے خیمے میں چلا گیا. عشاء کی نماز خیمے میں پڑھ کے طواف زیارت کے لیے آیا. طواف سعی کرتے ہوئے دور ہو گئی. فجر کی نماز حرم میں پڑھی. پھر کوئی حرج نہیں بھائی، کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ حرم میں مرد عورتیں اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو ہر آدمی اپنی بیوی بیٹی بہن کو سمجھائے.